بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے پیغمبر کے بارے میں بتائیں گے جس کی پرورش شیروں نے کی، جنہوں نے اپنا بچپن شیروں کے درمیان گزارا، اور یہ وہ نبی ہیں جنہیں آگ میں ڈالا گیا لیکن آگ بھی ان کا کچھ نہ بگاڑ سکی۔ آج کی اس ویڈیو میں حضرت دانیال علیہ السلام کے ایسے معجزات کے بارے میں بتائیں گے جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت دانیال علیہ السلام اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے نبی تھے۔ میلاد سے 2500 سال پہلے 5ویں قرن میں بیت المقدس میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کی ولادت بخت نصر کی بادشاہی کے زمانے میں ہوئی۔ بخت نصر جب بادشاہ بنا تو اسے کاہنوں نے خبر دی کہ تیری بادشاہی میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری بادشاہی کے زوال کا سبب بنے گا۔ تو اس نے پیدا ہونے والے بچوں کو قتل کرانا شروع کر دیا۔ جو بچہ پیدا ہوتا اسے ہی قتل کرا دیا جاتا۔ جب حضرت دانیال علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو ان کے ماں باپ نے انہیں جنگل میں چھوڑ دیا کہ ہو سکتا ہے کہ بچہ قتل ہونے سے بچ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک شیر اور ان کو دودھ پلانے کے لیے ایک شیرنی کو مقرر کر دیا۔ وہ دونوں ان کو اسی طرح چاٹتے تھے جیسے جانور اپنے بچوں کو چاٹتے ہیں۔ حضرت دانیال علیہ السلام اشراف زادوں میں سے تھے۔ دانیال کا مطلب یہ ہے کہ خداوند میرا قاضی ہے۔ جب حضرت دانیال علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کے والد اور والدہ کی خوشی زیادہ عرصے تک نہ رہی، کیونکہ اس زمانے میں عجیب حالات پیش آئے، اور ایک روایت میں ہے کہ اس زمانے میں مصر کے بادشاہ نے یہودا کے بادشاہ کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا تھا، اور چونکہ حضرت دانیال علیہ السلام اشراف زادوں میں سے تھے اور ان کی جان کو خطرہ لاحق تھا، جس کی بنا پر ان کے والدین انہیں جنگل میں چھوڑ آئے تھے۔ حضرت دانیال علیہ السلام اس جنگل میں شیروں کے ساتھ کتنا عرصہ رہے یہ مدت کسی کو معلوم نہیں، لیکن ایک روایت کے بعد اور ایک مدت کے بعد ایک چوہان کو حضرت دانیال علیہ السلام ملے، اور ان چوہان نے انہیں اپنی اولاد کی طرح پالا اور پرورش کی۔ جب حضرت دانیال علیہ السلام بڑے ہو گئے اور سخت سفر ان کے انتظار میں تھا، بخت نصر جو بابل کا بادشاہ تھا، جو ایک طاقتور حاکموں میں سے تھا جو آج تک دنیا میں موجود ہے، اور ایک فلم میں بھی اس کا نام بیان کیا گیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام جب نومولود تھے اس وقت سے آپ کا سخت سفر شروع ہوا، اور یہاں سے داستان خوبصورت ہوئی۔ جب حضرت دانیال علیہ السلام اور بخت نصر کا قصہ شروع ہوا، کہا جاتا ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام نے 14 سال تک بیت المقدس میں زندگی گزاری، یہاں تک کہ بابل کا بادشاہ بخت نصر بیت المقدس پر حملہ کیا اور شہر کو آگ لگا دی، اور سارا شہر ویران ہو گیا۔ اس وقت جو بوڑھے انسان تھے وہ اس شہر میں وہ سب کے سب مصر کی طرف بھاگ گئے، اور نوجوان جو قیدی بنا کر بابل کی طرف لے جایا گیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام بھی ان نوجوانوں کے ہمراہ تھے جنہیں قیدی بنا کر بابل لایا گیا تھا۔ بابل کے لوگوں نے ان کو تکلیفیں دینا شروع کر دی۔ بابل کے لوگ ان قیدیوں کو شکایت بابل کے بادشاہ بخت نصر سے کرتے اور کہتے، اے بادشاہ، آپ ان لوگوں کو یہاں پر لائے ہیں، ہماری بیویاں ہم پر توجہ نہیں دیتی، اور ان کا سارا ہوش و حواس ان نوجوانوں پر ہے، ان کو یہاں سے باہر نکالیں۔ بخت نصر نے ان کی بات سنی اور کہا کہ تمہیں جو کرنا ہے وہ کرو، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ بخت نصر نے تمام جوانوں کو شہر کے میدان میں جمع کرا۔ جس وقت یہ جوان اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہے تھے، بخت نصر نے کہا کہ رک جاؤ، مجھے وہ 4 جوان چاہیے، ان کو آزاد کر دو۔ ان 4 نوجوانوں کو آزاد کر دیا، اور باقی لوگوں کو بابل کے لوگوں نے قتل کر دیا۔ ان 4 نوجوانوں میں حضرت دانیال علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کو ایک گڑھے میں پھینک دیا گیا اور ان پر درندوں کو مسلط کر دیا۔ درندوں نے ان کو چاٹنا شروع کر دیا اور دم ہلانے لگے۔ تو آپ کے اللہ کا بھیجا ہوا آیا
اور اس نے کہا اے دانیال، تو آپ نے جلدی سے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں تمہارے رب کا تمہاری طرف بھیجا ہوا ہوں، اس نے مجھے تمہارے لیے کھانا دے کر بھیجا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ حضرت ابوالعالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب ہم نے قلعہ تستر فتح کیا تو حرمزان کے گھر کے مال و متاع میں ایک تخت پایا جس پر ایک آدمی کی میت رکھی ہوئی تھی اور اس کے سر کے قریب ایک مصحف تھا۔ ہم نے وہ مصحف اٹھا کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیج دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ انہوں نے اس کو عربی میں لکھ دیا۔ عرب میں پہلا آدمی ہوں جس نے اس کو پڑھا۔ میں نے قرآن کی طرح پڑھا۔ ابو خالد بن دینار کہتے ہیں میں نے ابوالعالیہ سے کہا اس میں کیا تھا؟ انہوں نے کہا تمہارے احوال و امور اور تمہارے کلام کے لہجے اور آئندہ ہونے والے واقعات۔ میں نے کہا تم نے اس آدمی کا کیا کیا؟ انہوں نے جواب دیا ہم نے دن کے وقت متفرق طور پر 13 قبریں کھودی، جب رات ہوئی تو ہم نے انہیں دفن کر دیا اور تمام قبروں کو برابر کر دیا تاکہ لوگوں سے مخفی رہیں اور کوئی قبر سے نکالنے نہ پائے۔ میں نے انہیں کہا ان سے لوگوں کی کیا امیدیں وابستہ تھیں؟ انہوں نے کہا جب بارش رک جاتی تھی تو لوگ ان کے تخت کو باہر لے آتے تھے تو بارش ہو جاتی تھی۔ میں نے کہا تم اس رجل مبارک کے متعلق کیا گمان رکھتے تھے کہ وہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا انہیں دانیال کہا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دانیال علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ دعا کی تھی کہ انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں دفن کریں۔ جب موسیٰ عشری رحمۃ اللہ علیہ نے قلعہ تستر فتح کیا تو انہیں ان کے تابوت میں اسی حال میں پایا کہ ان کے تمام جسم اور گردن کے سب رگیں برابر چل رہی تھیں۔ سبحان اللہ۔